ہم ہوتے ہیں کہ فوراً ایک ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بات کرتے کرتے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لیں. مثلا کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور شوہر نے کہا کہ بھئی تم تو یہ کرتی نہیں ہو, تو اکثر اوقات بیویاں کیا کہتی ہیں, ہاں میں ہوں ہی بری نا, آپ کو تو پتہ نہیں ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے, فلاں کے بارے میں تو کبھی نہیں لگا, پتہ نہیں میرے بارے میں آپ کیوں سوچتے ہیں ایسے. تو اس کی بجائے ہم بہت آرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو میری کس بات سے لگا کہ میں اس طرح کر رہی ہوں. اب وہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی جاتی ہے, اور جب وہ ایکسپلین کرتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ وہی بات ہے وہاں پہ وہ جو کروشل کنورسیشن میں ہم نے سیکھا تھا, آپ کنٹراسٹنگ کر سکتے ہیں, یا یہ کہ آپ ان کو پھر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں, آپ اپنی بات ایکسپلین کر سکتے ہیں اور ایک اچھا سا جملہ بول سکتے ہیں اپنی, وہ جو فوراً آپ سوچیں کہ میرے اپنے اندر کیا اسٹرینتھ ہے, میں نے بیڈ اسپرٹ سے سچویشن کو نہیں ڈیل کرنا. تو ہم کوشچنز کم دیتے ہیں, ہم ڈیفینسو زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ کوشچن سے جو ہے آگے بات کو چلانا چاہیے. اسٹیپ نمبر 4, ٹاک اباؤٹ 10 ریلیشن شپ myths. یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے myths کے اوپر بھی رہنا ہوتا ہے, یعنی بات چیت میں کہیں نہ کہیں آپ ان myths کو لاتے ہیں کہ بھئی اپنے لیے بھی کہ بھئی یہ جو ہم سوچتے ہیں یہ ورکیبل نہیں ہوتا. نو ٹائم ٹو ایلیبوریٹ myths. Let your spouse know your views on the fact that nobody ever told either of you how to do it this correctly. جیسے جو لوگ کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں تو میرج کاؤنسلر ان کو ان myths کی ریالٹی بتاتے ہیں کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا, کہ جی میرا خیال ہے کہ بیوی کو ایسے کرنا چاہیے, میرا خیال ہے شوہر کو ایسے کرنا چاہیے. تو وہ کاؤنسلر آپ کو ایک سٹینڈرڈ طریقے سے بتاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب اگر آپ نے ڈائریکٹلی اپنے اسپاؤس کو کبھی کوئی چیز ایسی بتانی ہے, تو جب حالات ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں تو بات چیت میں اس طرح کی باتیں کرتے رہنا چاہیے کہ کیا کیا myths ہوتے ہیں میرج میں. یہ ان کے اوپر ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے کہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی یا میں ایسے سوچی تھی کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ ایک myth ہے کہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا مشکل ہے. اور آپ اکثر نوٹ کریں گے کہ خواتین زیادہ myths کے ساتھ رہتی ہیں کمپیئر ٹو جو مرد حضرات ہیں. Therefore you have been just casting about in the dark, یعنی کہ آپ myths کے اوپر رہتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ایسے چیلنجز آتے ہیں. آپ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کہہ سکتے ہیں, مثلاً آپ کو پتا ہے میں شادی جب میری ہوئی تھی آپ کے ساتھ تو میں ایسی بات سوچا کرتی تھی, پھر مجھے وقت کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ تو ایک بہت بڑا myth ہے. اگر اب آپ نے ایسی کو بات کہہ دی, میکسیمم یہ ہوگا نا کہ وہ اس وقت کہیں گے کہ شکر ہے تمہیں کچھ تو سمجھ آئی, اب آگے بھی تم کچھ سمجھ لو. تو ہم وہاں پہ غصہ ہونے کی بجائے یہ کہ ہاں نہیں انشاءاللہ میں ویسے واقعی غور کر رہی ہوں, تو what will happen, his attitude will also start changing. It's like our ego, we have to put down our ego to go. Yes, we have to put down our ego. پھر don't be judgmental, don't use your spouse as a bad example. کہ میں تو یہ کر رہی تھی لیکن آپ نہیں نہ کرتے تھے اس لیے مسئلہ ہوا. ہم نے ان کی ایگزامپل کو نہیں پک کرنا, ایک جنرل سی بات کرنی ہوتی ہے جو myths ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. آپ نوٹ کریں کہ اگر کسی اور کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بھی اگر ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ فلاں کی دیکھیں شادی اور اس میں وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں, اور اگر آپ کی ویو لینتھ میچ اس وقت کر جائے تو آپ کتنی اچھی ڈسکشن کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو ایک سولوشن کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے, کسی اور کی بات کرتے کرتے بتایا اور باتوں باتوں میں اس وقت پوچھ لیا کہ اچھا آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسی سوچ تھی کہ آپ کو لگتا تھا شادی شدہ زندگی میں ہونا چاہیے اور پھر آپ کو لگا کہ ایسے نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ کہ myths کے اوپر کوئی ڈسکشن کرنے میں آپ انڈائریکٹ طریقے سے ان کو گھما کر اس میں لے کر آئیں. ڈائریکٹ نہیں کریں. ڈائریکٹ آپ تب کر سکتے ہیں جب ولنگ اسپرٹ ہو, جب وہ ایک انسان کہتا ہو ہاں اچھا تم نے ورک شاپ اٹینڈ کی ہے اور میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, یا یہ کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس گئے ہیں اور مل کر وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, پھر تو آپ کر سکتے ہیں, آپ دونوں ہوم ورک کر رہے ہیں, یا کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ اس کے جسے کہتے ہیں اسکلز بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ کانفیڈنٹ ہے کہ میں اس کام کو کسی لیول پہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کر سکتا ہوں. اسٹیپ نمبر 5 ہے ایکسپلین دا بیڈ اسپرٹ. اس کے اوپر بھی آپ نے غور و فکر کرنا ہوتا ہے. فوکس آن یو اینڈ ناٹ یور اسپاؤس. اچھا, اس میں کیا کرنا ہے, پرسنلائز ہاؤ اے پرٹیکولر نیگیٹو اسپرٹ ہیز افیکٹڈ یو. وہی بات ہے کہ آپ کسی بات پہ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں یہ چیز بہت زیادہ سوچتی تھی یا ایسا چاہتی تھی. پھر confess where you became a chicken in the relationship when a little bit of courage would have made a huge difference. میں نے ایک دو دفعہ سوچا مثلاً کہ میں آپ سے بات کروں, مجھے لگا ایک دفعہ میں نے یہ کر دیا تھا, یا مجھے یہ لگا کہ میری ایک ہیبٹ تھی اور اس پہ میں نے بہت ورک کیا ہے. یو نو لائک یو کین ٹاک اباؤٹ اے سکسیس. اچھا, پھر وہی بات ہے کہ اس وقت ہمیں پریپیئرڈ رہنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا جملہ آ سکتا ہے کہ تم اگر اور بھی اپنی 3 باتوں پہ کام کر لو
اور وہاں پر اگر ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی اس میرج کو ورکیبل بنانا ہے تو غصے میں آنے کے بجائے ہم یہ کہیں کہ ہاں میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو امپروو مائی سیلف. اور آپ اپنے آپ کو اس کی یہ سکسیس سمجھیں. یہ نہیں کہ دیکھیں مطلب میں ان کو بتا رہی تھی اور میں تو مان رہی تھی لیکن انہوں نے میری اس بات کو اس طرح سے لے لیا. میڈیا میں بھی جو دکھایا جاتا ہے ہسبینڈ وائف کا کوئی ریلیشن شپ, اس میں یہ تو نہیں دکھایا جاتا کہ کون سا اسکل لیکنگ ہے, اس میں صرف ایک فرسٹریشن شو کی جاتی ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں. کنفیس ویئر یو ہیو بین اے چکن ان دا ریلیشن شپ وین اے لٹل بٹ آف کریج وڈ ہیو میڈ اے ہیوج ڈفرنس. اس کو ہم کہتے ہیں کہ بات چیت کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پازیٹیو طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انٹریکشن میں ڈالنا شروع کر دینا. اور جب ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ڈالیں گے ٹونٹ کیے بغیر, بیڈ اسپرٹ لائے بغیر, اور اپنے پارٹ کے بارے میں کہ میں جب مطلب میں سوچتی ہوں کہ اگر میں وہی بات ہے صبر زیادہ کر لیتی, یا اب میں نے جیسے نوٹ کیا کہ میں اپنے اوپر اس ایریے میں کام کر رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ریلیشن شپس کو بہتر کر پا رہی ہوں, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ دوسرے انسان کو بھی سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں. ٹیک اے اسپیسیفک ایگزامپل آف وین یو ہیو الاؤڈ ون آف یور بیڈ اسپرٹس ٹو ڈومینیٹ یو. تو آپ کسی چیز کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں جہاں پہ سچویشن ارائز ہو, اور وہی بات ہے یا آپ کسی کاؤنسلر کے ساتھ یا کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھے ہو, یا وہ انسان آپ کے ساتھ ایسے سیشنز اٹینڈ کر کے تو اپنے اوپر کام کرنا چاہتا ہو, تو پھر آپ مل کے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا ہم آپس میں بات چیت کریں گے کہ میرا کون سا بیڈ اسپرٹ تھا جس نے کس واقعے کو بگاڑا, اور تمہارا کون سا بیڈ اسپرٹ تھا جس نے کس واقعے کو بگاڑا. اور یہ نہیں ہے کہ پھر ہم وہی بات ہے دوسرے شخص پہ چڑھائی شروع کر دیں نا کہ دیکھا میں تو پہلے کہتا تھا تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. کہ جب وہ ایموشنلی چارج ہیں ہم اس کو سچویشن کو ریکگنائز کیے بغیر اس وقت وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو دوسرے انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس وقت مجھے کیا بات کہنی چاہیے. اسٹیپ نمبر 6, انٹروڈیوس دا پرسنل ریلیشن شپ ویلیوز. اب آپ اپنی پرسنل ریلیشن شپ ویلیوز پہ بھی بات کرتے ہیں. گول ٹو اسٹرائیو فار بینگ کلیئر اباؤٹ تھاٹس اینڈ فیلنگس, ایڈمیٹنگ دیٹ آئی الاؤڈ مائی سیلف ٹو بی ڈسٹریکٹڈ فرام دیم. کبھی کبھی بتانا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی کوالٹی رکھی تھی, پتہ نہیں کیوں نہیں میں نے اتنے سال اس کو یوز نہیں کیا. اور یہ آپ ان کے سامنے وربلی بھی کسی بات پہ کہہ سکتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ مینٹلی پریپیئرڈ رہنا کہ دوسرے انسان کی طرف سے کوئی ایسا جملہ آ سکتا ہے جو مجھے اتنا اچھا نہ لگے, لیکن آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھیں. اگر وہ کچھ کہیں بھی کہ ہاں واقعی کاش تم کر لیتی تو میری زندگی اتنی مزری میں نہ گزری ہوتی, تو آپ کہہ سکتی ہیں چلیں اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے کہ آپ نے نا جب بھی میں یہ کروں تو آپ نے مجھے اکنالج کرنا ہے. آپ ان کو اپنی پارٹنرشپ میں اس طرح سے لے سکتے ہیں, آپ ان سے بات چیت ایسے کر سکتے ہیں. یہ تو اویل مجھے مار ہو جائے گا کہ ابھی آپ ان پہ کام بھی نہیں کر رہے, وہ آپ کو ٹریگر بھی کرتے جا رہے ہیں, آپ برداشت بھی کر رہے ہیں, اور پھر آپ ان کو خود انوائٹ کریں. دیکھیں آپ غلط سچویشن میں جب یہ کام کریں گے نا تو پھر تو نقصان ہوگا, لیکن جب آپ صحیح سچویشن میں جہاں پہ ایک اچھی بات ہو رہی ہے کوئی بات بولتے ہیں تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی دوسرا شخص آپ کو ریمائنڈر دیتا ہے کہ تم یہ نہیں کرتی تم وہ نہیں کرتی, تو ہم اس کے اوپر پرسنل نہ ہو جائیں. ہم یہ اپنے آپ کو بتائیں کہ اس وقت میں ریلیشن شپ پہ ورک کر رہی ہوں, میں زیادہ اکوپڈ ہوں, میں نے زیادہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں, اگر میں اسکلفل ہوں تو مجھے ان کو برداشت کر کے آگے چلنا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. پھر کیا ہے, ایڈمیٹنگ دیٹ آئی الاؤڈ مائی سیلف ٹو بی ڈسٹریکٹڈ فرام دیم بائی ریمائنڈنگ یور سیلف دیٹ دیز پرسنل ریلیشن شپ ویلیوز ول گیو کانفیڈینس دیٹ کین بی بلڈ آن گوئنگ فارورڈ. آپ نے بتانا ہے کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ میں نے اتنے عرصے میں جو اپنے اوپر ورک کیا ہے, آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی سیلف کہ میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں, میں اس کے مطابق وہ کام کر سکتی ہوں اور میں وہ کام لے کر چلوں گی, میں کام کروں گی اس وقت. جو اسٹیپ نمبر 7, شیئر دا فارمولا فار سکسیس ان اے ریلیشن شپ. کون سا فارمولا تھا؟ میٹ دا نیڈز آف دا ٹو پیپل انوالوڈ. چیک اف یو ہیو ہیلڈ اپ ٹو یور اینڈ آف ڈیل. ریئلائزیشن دیٹ دس میکس جاب ہارڈ فار اسپاؤزز ٹو. یعنی آپ اگر گھر میں بار بار یہ بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ون ون پہ رہیں گے, ہم ایسا کام کریں گے کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو جس سے مجھے بھی فائدہ ہو, آپ بھی خوش ہو میں بھی خوش ہوں, کچھ چیزوں کو میں کمپرومائز کروں گی کچھ چیزوں کا آپ کمپرومائز کریں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ یہ کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں جس بات کو ہم گھسا پٹا دیتے ہیں, ہم ایکسیسولی اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے پرابلمٹک بن جاتی ہے. تو اپروپریٹ پلیس پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اسٹیپ نمبر 8, شیئر یور پارٹنرز پروفائل. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کریٹیکل پارٹس آف دا ریکنیکشن پروسیس ہے یہ, یعنی وہی جو چیزیں ہم شروع سے سیکھ رہے ہیں ان کو اب آپ نے طریقے سے لانا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ روز ایک کام ایسا کرنا شروع کر دیں. مثلاً آپ
لیٹ سے 2-3 مہینے میں متس کے مائنڈ میں رکھ کے کہ بھی میرے پاس کیا متس تھے اور آپ ان کے اوپر تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. پھر کہیں کوئی سچویشن آتی ہے تو اپنا کوئی بیڈ اسپرٹ اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ جو تھا اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا تو میں نے یہ بات کی. آپ دیکھیں بعد میں ہم کئی دفعہ کہتے بھی ہیں میں اس بات پہ بہت اپسیٹ ہو گئی, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے لگتا تھا کہ میں بہت ایموشنل تھی, میں اس بات پہ اپسیٹ ہو جایا کرتی تھی, اب میں نے ایموشنل انٹیلیجنس سیکھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم مور اکوپڈ ٹو ڈیل ود سچویشنز ناؤ. آپ اپنے کانفیڈنس کی اس وقت بات کرتے ہیں, اپنا اسپرٹ لاتے ہیں. تو یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, پریزنٹ یور پروفائل ان اے ویلیڈیٹنگ وے. آپ نے اپنی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اس طریقے سے کہ ویلیڈیشن آئے. کیا یہ اس وقت اس پروفائل کی بات کریں جو کہ ہم نے بنائے تھے, ان سے جو باتیں نکالیں گے. میں آپ کو ابھی کوشچنز اور اسٹیٹمنٹس دوں گی آگے کہ کیا کیا کرنی ہے. Otherwise, you risk isolation, your spouse, and losing a prime opportunity for the two of you to come together. Because جب ہم اپنے پروفائل پہ بیس کر کے نہیں کرتے کہ میرا ایک پورا بیگیج میرے ساتھ آ رہا ہے, میری نیڈز آ رہی ہیں, میرا بچپن, میری جوانی, میرے ریلیشن شپس میٹرنل پیٹرنل جیسے اسپاؤس کے آ رہے ہیں, میرے بھی آ رہے ہیں, اور ان کی بیس پر بنیاد پر ہم جو ہے بہت سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. یعنی ہمیں وہ نہ ریکنیکٹ کرنا آتا ہے, نہ بات کرنی آتی ہے, نہ صحیح ایکسپریشن جہاں ہوتا ہے وہ دینا آتا ہے. دیر آر تھنگس دیٹ یو شوڈ ہیو نون اباؤٹ یور اسپاؤس. اپنے اسپاؤس کے بارے میں بھی ہم اب کتنی باتیں اب ہم نے وہ پروفائل اسکیچ بنا کے سمجھ لی ہیں. گیو دس انڈرسٹینڈنگ ٹو یور اسپاؤس دیٹ یو آر ناٹ نیسسریلی انٹرسٹڈ ان بینگ رائٹ ان وٹ یو ہیو کنکلوڈیڈ. یعنی اگر وہ کوئی بات کرے نا, مطلب جیسے آپ آپس میں بات کریں اور وہ اپنی کوئی بچپن کی بات کریں, کوئی اور بات کریں, تو اب آپ کو یہ نہیں کہنا میں پہلے ہی کہتی تھی آپ اس وجہ سے یہ کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے. یعنی ہم وہ نہ کریں, ہم صرف اس وقت ایمپتھی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ان سے تھوڑی سی بات چیت کر لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے ہماری شادی شدہ زندگی کو بھی افیکٹ کرتی ہے, جیسے میرے اینڈ سے یہ بیگیج ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہسبینڈ وائف بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرتے ہیں, ہم نے بچپن میں یہ کیا, ہم نے جوانی میں یہ کیا, ٹھیک ہے. تو ان میں سے اچھی باتیں کیسے شادی شدہ زندگی کو امپیکٹ کر رہی ہیں, ان میں سے جو وہی باتیں ان کا بھی کوئی انمیٹ نیڈز آ رہی ہیں, تو انہوں نے جو جس طریقے سے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں لوگ پرابلم سالونگ کیسے کرتے تھے, ہمارے گھروں میں پرابلم سالونگ کہاں ہوتی ہے, ہم نے مسائل کو حل کرنا نہیں سیکھا. اسٹیپ 9, کلیریفائی یور اسپاؤزز نیڈس. ایکوریٹ آئیڈینٹیفیکیشن. وین ٹاکنگ اباؤٹ یور اسپاؤزز نیڈ, کیریکٹرائز دیم ان این انکریٹیکل مینر. یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان سے کوئی بھی بات کریں, مثلا چاہے ریسٹ ہے, چاہے وہی بات ہے کہ ایموشنل نیڈ, فزیکل نیڈ, تو انکریٹیکل طریقے سے بات کرنی بہت زیادہ. اسپاؤز ہیز کانسٹنٹ نیڈ فار ری ایشورنس اینڈ اپروول. جیسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ری ایشورنس اینڈ اپروول کی, ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے, اب ان کو ہم نہیں دے رہے ہوتے. ڈونٹ افینڈ بائی ڈوئنگ اٹ بلنٹلی. میں دراصل اسٹریٹ فارورڈ ہوں تھا, تو بلنٹ نہیں ہونا, آرام سے طریقے سے بات کرنی ہے. یو ول رسک لوزنگ ہم ان دس پروسیس آف ریکنیکشن. کیونکہ ذرا بلنٹ ہوئے, آپ نے کریٹیکل طریقے سے کوئی بات کی, اب آپ ان کے ساتھ ریکنیکٹ نہیں کر پائیں گے. آسک یور سیلف وٹ اٹ از دیٹ انڈرلائز دس obsessive insatiable behavior for reassurance and flattery. مطلب وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, کوئی اور طریقے سے اپنے کسی کرنٹ چیلنج سے ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ باتوں باتوں میں جب ڈسکشن کریں آپ کے, مجھے نا آپ کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب آپ کالج میں تھے, آپ نے ایک دفعہ مجھ سے شیئر کیا تھا, مجھے بالکل وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے, آپ اسی طرح سے پریشان لگ رہے ہیں, یا آپ اسی طرح سے غصے میں آ گئے ہیں. ہم ان کو کوئی ایسا ریمائنڈر یا کبھی ایسے بات کیا کالج میں یا گھر والوں کے سامنے ایسی بات ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے ہوتے تھے, کس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کرتے تھے. پٹس پریشر یو ٹو بی اینالیٹک. اب مطلب آپ نے کتنا اینالیٹک ہونا ہے, یہ بھی آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے. بی ڈپلومیٹک ان کمیونیکیٹنگ. بہت ڈپلومیٹک طریقے سے. یہ ہمیں نہیں آتا ایکچولی. ہم نا اس وقت اگر یہ سوچیں, ہم یہ سوچیں گے اگر ہم کسی کاؤنسلر کے پاس بیٹھے ہوں گے یا کسی ایکسپرٹ کے پاس, یا کئی دفعہ ہوتا ہے نا, چلیں لوگ کاؤنسلرز کے پاس نہیں جاتے, ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی گھر میں مسئلہ مسائل ہوتا ہے, ہم کسی گھر کے بزرگ کے پاس, کسی عقل مند انسان کے پاس جاتے ہیں, وہ کیسے بات کرتا ہے, وہ دھیما دھیما بات کرتا ہے. لیکن اس لیے وہ دھیما بات کرتے ہیں کہ اس کے ایموشنز انوالو نہیں ہوتے. جی, تو ہمیں پھر ویژولائز کرنا ہوگا, ہم نے بھی اپنے ایموشنز تو ہٹانے ہیں. Allow your spouse to disagree and replace your interpretation of a need with one of his or her own. تو اگر کوئی ڈس ایگری کرے, وہ کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے, مجھے اس وجہ سے غصہ آیا, میری پچھلی کوئی بات نہیں ہے, تو آپ انسسٹ نہیں کریں. آپ ان سے کہیں کہ ہاں بس مجھے ایسے لگا کہ شاید آپ کو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے, یا یہ کوئی بات ہے آپ کی,
اس وجہ سے آپ اس طرح سے بہیو کر رہے ہیں یا کوئی بات مسئلہ ہے. اسٹے پیشنٹ یٹ پرسسٹنٹ. استقامت بھی چاہیے اور صبر بھی چاہیے. ڈونٹ forget that because you have been doing most of the work, you are probably way ahead of your spouse in evolution of your thinking about your relationship. Step 10, share your own personal profile. Jumping off the high tide. یہ مشکل کام ہے. You are taking a giant risk by sharing your deepest innermost needs and fears. یہ vulnerability آ جاتی ہے. بالکل یہاں پہ آپ ایسے vulnerable ہوں گے. Don't be shy or unassertive. Have the courage to name it so you have the opportunity to claim it. جیسے میں ایک کپل کو دیکھ رہی تھی تو ان کی وائف بہت ایموشنل ہو جاتی تھی. بہت سارے ان کے مسئلے مسائل ایسے تھے. انہوں نے بات کی تو پتہ یہ چلا کہ بچپن میں کسی نے ان کو ابیوز کیا تھا کسی طرح سے. اسی طرح میں ایک اور ینگ لڑکی کو جانتی ہوں تو شادی سے پہلے اس کے جو فادر تھے نا وہ بڑے اسٹرکٹ تھے اور ویسے مطلب ان کا بہت خیال بھی رکھتے تھے, لیکن کچھ سچویشن میں جب ابا کو غصہ آتا تھا تو بہت چیختے تھے اور بہت غصے سے لاؤڈ ہو جاتے تھے اور لاؤڈ ہو کر ڈانٹتے تھے. تو وہ بہت سوچا کرتی تھی کہ ہسبینڈ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جب اس کی شادی ہوئی کچھ اس کے اپنے پرسنل چیلنجز بھی تھے, لیکن ہوا یہ کہ جو اس کا ہسبینڈ تھا اسی طرح جب کوئی مسئلہ ہونا اور اس کو پرابلم سالونگ نہیں آتی تھی تو وہ لاؤڈ ہو جاتا تھا. وہ جو بچی تھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ وہاں پہ بہت ریٹیلیٹ کرتی تھی. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا, میں نے کہیں پڑھا تھا جنریشنل چیلنج. یس, وہاں سے لے کے آنورڈز آنا. For a long time you have been putting walls up around yourself to protect from spouse. اسی طرح آپ دیکھیں مردوں کے لیے کئی دفعہ مثلاً اگر کسی کی مدر جو ہیں وہ ورکنگ رہی ہیں, جاب کرتی رہی ہیں اور اس کو بچپن میں یہ بہت نیڈ فیل ہوئی کہ میں تو میری مدر گھر نہیں تھی, تو وہ اپنی بیوی کو جاب نہیں کرنے دیں گے. وہ کہیں گے تم گھر میں رہو, تم بچوں کو ٹائم دو. اور وہ چاہ رہی ہے کہ جی مجھے میرے ہسبینڈ کیوں اتنا کنٹرول کر رہے ہیں, میں اتنی پڑھی لکھی ہوں, کیوں نہیں چاہتے. تو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. پھر یہ کہ آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف وٹ آئی ڈیڈ بٹ آئی ڈیڈ اٹ. یعنی کسی کسی جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مطلب مجھے واقعی نہیں اچھا لگتا اب میں جب سوچتی ہوں, کیونکہ ان کو آپ کی گروتھ نظر آئے گی اس میں نا کہ میں نے یہ کیا, لیکن ظاہر ہے میں اس وقت اتنی اسکلفل نہیں تھی, تو انسان سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. As you progress through your personal profile, don't hesitate to relate back to your partner profile and the parallels and similarities between your needs and fears. آپ دیکھیں اس طرح کئی دفعہ جیلنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے اپنی کوئی بات شیئر کی بچپن کی, ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے اور کبھی اس میں ہم اپنی اسٹرینتھ بھی دکھا سکتے ہیں, اپنا بیڈ اسپرٹ بھی. ہم اپنے اسپاؤس سے بھی پوچھتے رہیں کہ اچھا آپ نے کبھی ایسے کیا, یا آپ اسکول کالج میں کیا کرتے تھے, یا آپ کے گھر میں جب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے. ایونٹس ہمیں کئی دفعہ پتا ہوتے ہیں, لیکن اس میں اب ہم نے اپنے اسپاؤس سے بات کرتے ہوئے اسٹرینتھ اور جو ویک ایریاز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انڈائریکٹ لانا ہے کہ اب آپ کو اس کے کیا کیا اثرات نظر آ رہے ہیں, آپ کو کیا سکسیس سٹوریز نظر آ رہی ہیں ان یور ریلیشن شپ ود ہم. ڈونٹ فیل دیٹ اٹ از ویک ٹو ٹاک اباؤٹ نیڈس. بہت سی میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جب بھی میں نے ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ کبھی آپ نے یہ نیڈ اپنی کمیونیکیٹ کی اپنے ہسبینڈ کو, وہ کہتی ہے نہیں مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ مطلب میں ہی ہر دفعہ یہ کام کروں اور آئی فیل ویری بلیٹلڈ. اگر آپ کی نیڈ ہے تو بتائے بغیر نہیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے. لیکن ٹائمز آپ بتاتے ہیں نیڈ وہ پھر بھی بلیٹل ہوتی ہے یا پھر انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی. دیکھیں اس کو بتانے کا پھر صحیح طریقہ آنا چاہیے نا. ہم وہ ایکسپریشن نہیں دیتے, اس سے گھبرا جاتے ہیں فوراً کہ کیسے ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. سم تھنگ یو ہیو سیڈ ہیز ہرٹ می. ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے, اسپاؤزز کے ساتھ, ایون فرینڈس کے ساتھ نہیں کرتے کہ وہ دوسری کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں کی بات اچھی نہیں لگی ہے, میں کیسے اس کو بتاؤں. اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے. یہ ہمارا بیسک ایک چیلنج ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو موو ان رائٹ ڈائریکشن. کیا نہیں کرنا, پش ٹو ہارڈ, کم اکراس ایز نو اٹ آل, مجھے سب کچھ آتا ہے, بی ججمنٹل, ٹیک دا بیٹ اف پرووکڈ, یعنی کسی ذرا سی کوئی بات ہوئی نہیں تو ہمارا ہی پارا چڑھ گیا. بی مسٹیریس, ہائڈ اینی تھنگ, یوز یور پارٹنر ایز اے بیڈ ایگزامپل. یہ بہت برا لگتا ہے جب آپ کا اسپاؤز آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے کہ یہ تو ایسی تھی. بی پیشنٹ, صبر کرنا ہے, ہمبل ہونا ہے, اکاؤنٹیبل ہونا ہے, اسٹرانگ ہونا ہے, اسپیسیفک ہونا ہے اور ٹوٹلی اوپن ہو جانا ہے اور آئی اسٹیٹمنٹ یوز کرنا ہے. اس طریقے سے بات کرنے سے ہی پھر مسائل کو ہم حل کرتے ہیں.
So even if spouse shows only a flicker of willingness, don't be discouraged. جیسے آگ جو لگتی ہے وہ ایک چھوٹے سے فلکر سے ہی لگتی ہے, اسی سے آگے بڑھتی ہے. تو ہم اس فلکر کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ذرا سی تبدیلی آئی نہیں, اب ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. A flicker can quickly lead to a burning flame. Relationships are managed, not cured. جیسے بیماریاں ہوتی ہیں نا, جیسے نشہ بھی ہے, ایڈکشن بھی ہے, پھر اسی طرح ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اور بہت سی ایسی بیماریاں نہیں ہوتی. ان کو ہم کہتے ہیں پرائمری کرونک النس. ان کو آپ کیور نہیں کر سکتے, ان کو مینج کر سکتے. جیسے ہمارا ایزما ہے, ایستما ہے, ایستما میں بھی آپ کیور نہیں کرتے, مینج کرتے ہیں. وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی طرح ختم ہو جائے. کیور کرنے کے بجائے اس کو مینج کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ منیمائز ہو جائے گا اس کا چیلنج جو ہے. تو اسی طرح سے ریلیشن شپ میں بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آج میں نے کچھ ٹاسک کیا اور پھر اس کے بعد میں آرام سے بیٹھوں, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, بیماری ختم. یہ ہمیں لگاتار, جیسے ہمیں اپنی شوگر پہ کام کرنا ہے, استما پہ کام کرنا ہے, الرجیز پہ کام کرنا ہے, بلڈ پریشر پہ کام کرنا ہے, لگاتار اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, مجھے نا کئی لوگ جیسے یہ بات سن کے کہتے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت تھکانے والی بات ہے, مطلب میں اب ساری زندگی یہی کرتی رہوں. تو میں ان کو پوچھتی ہوں اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے نا. اور مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا آپ اپنے آپ کو ہیلدی بنا لیں, اسکلفل بنا لیں, یا پھر آپ وہی بات ہے کہ کسی گڑھے میں جا کے گر جائیں. جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا رہنے کے لیے, یا کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایون شادی ہے, آپ سوچیں ہم جو اوپر نیچے ساری صفائیاں کر دیتے ہیں. کئی دفعہ کوئی ایکٹیویٹی ہماری زندگی میں اس لیے آتی ہے نا کہ ایک اوور آلنگ ہو جائے ہماری, تو اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. کیپ ان مائنڈ دس از این آن گوئنگ پروسیس. یو مسٹ کنٹینیو ٹو سی کلیئرٹی ان یور کنورسیشنز ود یور اسپاؤس. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری پرابلم یہ کہ ہماری کنورسیشنز خراب سے خراب ہوتی جاتی ہیں, جبکہ کنورسیشنز ہماری بہتر ہونی چاہیے. You must work hard to ensure that your perceptions of yourself and your spouse are on the mark. یعنی صحیح جگہ پہ اس کو ٹھہرانا چاہیے, وہ جو ججمنٹل ریمارکس ہیں وہ ہمیں نہیں دینی. And you must be patient with yourself as well as your partner. سب سے پہلے صبر کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اپنے ساتھ. یعنی کیا مطلب ہے, ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی, ہم کئی چیزوں میں پریشان رہیں گے, ہم اپنے آپ کو مینج نہیں کر پائیں گے, اور اسی طرح اپنے ہمارے اسپاؤس بھی کئی دفعہ ہم بڑی بیسٹ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی رسپانس ہی نہیں آتا. اب دیٹ ڈزنٹ مین کہ وی گیو اپ, ہم پھر ٹرائی کریں. وہی بات ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا فلکر ہو تو اس کو آگے بڑھانا ہے. نیو اسکلس دیٹ یو آر لرننگ, اس کی طرف توجہ دیں کہ میں نے کیا کچھ سیکھا. یو کین ماسٹر دیم اونلی تھرو پریکٹس اینڈ یو ہیو ٹو پریکٹس دیم آفن. سو پروگرامنگ اینڈ ایکشن, یہ کام ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے. بی کمیٹڈ to let this process take as long as it takes, and you cannot let the setbacks discourage you. مطلب take your time, اس میں کوئی رش نہیں کرنا. سیٹ بیکس آئیں گے, یعنی آپ اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں سیٹ کریں. اٹس لائف لانگ. آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے معافی کی وہ رکھی ہے گنجائش. دیٹ مینس ہم آخری سانس تک اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. مطلب یہ اگر فارمولا ہم اپنے ذہن میں رکھیں, کوئی ٹائم لمٹ کے بغیر کہ مجھے یہ کرتے چلے جانا ہے.